کوفہ کی فضا میں سکون اور نورانیت کی ایک خاص لہر دوڑ گئی تھی۔ حضرت علی کے گھر سے خوشخبری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا تھا جس کی پیش گوئی خود رسول اللہ نے فرمائی تھی۔ ایک ایسا فرزند جو وفا کی ایک ایسی مثال قائم کرے گا کہ رہتی دنیا تک اس کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت عباس بن علی، جنہیں دنیا عباس اول مدار کے نام سے جانتی ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے نہ تھے بلکہ حضرت علی کی دوسری زوجہ حضرت الفام البنہ کے فرزند تھے۔ حضرت الفام البنہ قبیلہ بنی کلاب سے تعلق رکھتی تھیں، جو عرب کے مشہور شجاع قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ خود بہادری، سخاوت اور وفا کی مثال تھیں، اور حضرت علی نے ان کے انتخاب میں انہی صفات کو مد نظر رکھا تھا تاکہ ان سے ایسی اولاد پیدا ہو جو امام حسین کی خدمت اور حفاظت کے لیے وقف ہو۔ حضرت عباس کی 3 اور بھائی تھے، عبداللہ، جعفر اور عثمان، لیکن حضرت عباس ان میں سب سے نمایاں تھے۔ حضرت عباس بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت اور شجاعت کے حامل تھے۔ حضرت علی نے ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ علم، جنگی فنون، قرآن، خطابت، فقہ، ہر میدان میں حضرت عباس نے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ جب کبھی حضرت علی جنگ کی مشق کرتے تو عباس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ انہیں تلوار تھامنے کا سلیقہ بچپن ہی میں آ گیا تھا۔ حضرت علی فرمایا کرتے، میرا عباس ایسا شیر ہے جو باطل کو چیر کر رکھ دے گا۔ حضرت فاطمہ کے بیٹے امام حسن اور امام حسین کے ساتھ حضرت عباس کا تعلق محض سوتیلا نہ تھا، وہ اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھتے تھے۔ ان کا عشق امام حسین سے ایسا تھا کہ اپنی ذات کو ان کے قدموں پر قربان کر دینا ان کے لیے باعث شرف تھا۔ حضرت علی نے نہ صرف حضرت عباس کو جنگی مہارت سکھائی بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دی۔ حضرت عباس نہ صرف ایک عظیم سپاہی تھے بلکہ ایک عالم بھی تھے۔ کوفہ کے طلباء ان سے سوالات پوچھا کرتے اور وہ نہایت حکمت سے جواب دیتے۔ حضرت علی اکثر فرماتے، عباس کا دل علم و عقل کا خزانہ ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت علی مسجد میں موجود تھے کہ ایک خارجی نے سوالیہ انداز میں کہا، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جو ہر وقت تلوار اٹھائے گھومتا ہے؟ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، یہ میرا بیٹا نہیں، میرا بازو ہے۔ وقت آنے پر یہ اسلام کا علم بنے گا۔ اسی دن حضرت عباس کی کنیت ابو الفضل کے ساتھ ساتھ علمدار بھی پڑ گئی، کیونکہ انہیں میدان میں علم اٹھانے کا شرف دیا جانا تھا۔ حضرت عباس جب امام حسین کے ساتھ ہوتے تو ان کی آنکھوں میں عقیدت کی روشنی صاف جھلکتی۔ کبھی ان کے جوتے سیدھے کرتے، کبھی پانی پیش کرتے، کبھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے۔ امام حسین بھی انہیں صرف ایک بھائی نہیں بلکہ ایک مضبوط محافظ کے طور پر دیکھتے۔ ایک دن امام حسین نے فرمایا، عباس، تاؤ صرف میرا بھائی نہیں، تاؤ میرے دل کا سکون ہے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ اس نے خلافت کو ملوکیت میں بدلنے کی کوشش کی۔ امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ کا سفر شروع ہوا۔ حضرت عباس اس پورے سفر میں امام حسین کے ساتھ تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہی عزم تھا، مولا حسین کی حفاظت اور اسلام کا علم بلند رکھنا۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو حضرت عباس نے پہلا کام یہ کیا کہ خیموں کے گرد پہرا قائم کیا اور علم کو سب سے بلند مقام پر نصب کیا تاکہ ہر سمت سے آنے والا جان لے کہ یہاں حسین کا لشکر ہے۔ کربلا کی راتیں ایسی تھیں جن میں حضرت عباس قیام، رکوع اور سجدے میں گھنٹوں گزارا کرتے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ تسبیح فاطمہ، ذکر حسین اور دعا برائے اہل بیت ہوا کرتی تھی۔ ایک دن کسی نے پوچھا، عباس، تمہیں کس بات کا سب سے زیادہ فخر ہے؟ حضرت عباس نے جواب دیا، اس بات کا کہ میرا ہاتھ امام حسین کی رکاب میں ہے اور میری جان ان کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عباس کی شخصیت ایک مکمل مثالی انسان کی تھی، شجاعت، وفا، علم، عبادت اور بھائی چارہ۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو سبق آموز ہے اور ان کی ابتدائی زندگی اس حقیقت کی گواہی ہے کہ عظمت صرف تلوار سے نہیں، کردار سے حاصل کی جاتی ہے۔ محرم الحرام کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ امام حسین نے مکہ سے کربلا کا رخ کیا۔ حضرت عباس بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھے، ہاتھ میں علم، دل میں وفا اور زبان پر ذکر الہی۔ جب کربلا کی خاک آلود زمین پر قافلہ اترا، حضرت عباس نے سب سے پہلا قدم خیمہ گاڑنے اور ارد گرد نگرانی کا اٹھایا۔ زمین اجنبی تھی مگر دلوں میں یقین تھا کہ ہم حق پر ہیں۔ حضرت عباس نے امام حسین سے عرض کیا، مولا، یہ علم مجھے دیجیے، میں اسے اپنی آخری سانس تک زمین پر گرنے نہ دوں گا۔ امام حسین نے محبت بھری نگاہ سے عباس کو دیکھا اور فرمایا، عباس،
تم ہی میرے علمبردار ہو، تمہاری موجودگی میرے دل کا سہارا ہے۔ عربوں کی جنگ میں علمدار سب سے اہم حیثیت رکھتا تھا۔ علم کا بلند ہونا لشکر کے حوصلے کی علامت تھی۔ اگر علم گر جائے تو لشکر کا دل بیٹھ جاتا۔ حضرت عباس کو یہ منصب دینا امام حسین کی جانب سے غیر معمولی اعتماد کا مظاہرہ تھا۔ حضرت عباس نے علم کو سینے سے لگا کر وعدہ کیا، یہ علم صرف ہاتھ سے نہیں دل سے تھاما ہے۔ جب تک سانس ہے علم بلند رہے گا۔ حضرت عباس کا کردار صرف جنگی سپاہی کا نہ تھا، وہ امام حسین کے خیمے کے محافظ تھے۔ دن بھر اہل بیت کے ارد گرد پہرا دیتے، راتوں کو سجدے میں گزر دیتے۔ کربلا میں یزیدی لشکر کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک طرف 72 افراد کا قافلہ، دوسری جانب ہزاروں کا لشکر، مگر حضرت عباس کے دل میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ ایک مرتبہ یزیدی فوج کے سپاہی امام حسین کے خیمے کے قریب آئے۔ حضرت عباس نے للکار کر کہا، اگر تمہاری نیت جنگ ہے تو میں عباس زندہ ہوں، خیموں کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھانا۔ حضرت عباس کا روب ایسا تھا کہ کئی بار دشمن کے گھوڑے پیچھے ہٹ گئے صرف ان کی آواز سن کر۔ 7 محرم کو یزید کی فوج نے نہن فرات کا پانی بند کر دیا۔ بچوں کے ہونٹ سوکھنے لگے، سکیاں بے چین ہونے لگی، خیموں میں پیاس کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ بچوں کی سسکیاں حضرت عباس کے دل کو زخمی کر رہی تھیں۔ امام حسین کے بیٹے علی اصغر کی پیاس پر جب حضرت عباس نے اپنی ماں حضرت الفام البنے کو یاد کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سکیاں آئی اور کہا، چچا ایک بار بس پانی لا دیجئے۔ یہ الفاظ حضرت عباس کے لیے تلوار سے زیادہ کاری تھے۔ وہ تڑپ اٹھے، امام حسین کے پاس آئے، مولا سکیاں پیاسی ہے، بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیجئے کہ میں پانی لینے جاؤں۔ امام حسین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عباس اگر تاپ چلا گیا تو کون میری پشت بنے گا؟ حضرت عباس نے جواب دیا، مولا جنگ کے لیے نہیں، صرف پانی لینے جا رہا ہوں۔ علم ہاتھ میں ہوگا، تلوار نیام میں۔ حضرت عباس نے گھوڑے پر سوار ہو کر مشک لی اور نہن فرات کی جانب نکلے۔ یزیدی سپاہی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک مرد مجاہد صرف پانی کے لیے بغیر لڑے نہر کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت عباس نے دائیں بائیں سے دشمنوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے نہر تک رسائی حاصل کی، مشک بھری، اور جب پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو راک گئے۔ دل میں آواز آئی، عباس تاؤ پیاسا ہے مگر سکیاں کے ہونٹ خشک ہے، کیا تاؤ پانی پی لے گا؟ حضرت عباس نے مشکیزہ کندھے پر رکھا، پانی واپس نہر میں ڈالا اور گھوڑا موڑا خیموں کی طرف۔ یزیدی فوج نے واپسی پر حضرت عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہیں معلوم تھا اگر عباس پانی خیمے تک لے گئے تو ان کی شکست مکمل ہو جائے گی۔ حضرت عباس نے ایک ہاتھ سے مشک کو بچایا، دوسرے سے تلوار نکالی۔ ایک ایک حملہ ایسا تھا جیسے شیر دشمنوں پر جھپٹتا ہے۔ ایک سپاہی نے جھاڑیوں سے چھپ کر وار کیا، حضرت عباس کا دائیاں بازو کٹ گیا۔ انہوں نے فوراً مشک کو بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر دوسرا وار ہوا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اب حضرت عباس نے مشک کو دانتوں سے تھاما اور گھوڑا دوڑا کر خیموں کی طرف بڑھے، مگر ایک ظالم نے عمود لوہے کا گرز مارا، حضرت عباس کا سر پھٹ گیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ زمین پر گرتے ہی حضرت عباس نے بلند آواز میں پکارا، یا ابا عبداللہ مجھے معاف کیجیے، میں پانی نہ لا سکا۔ امام حسین فوراً دوڑے، عباس کو اٹھایا، سر زانوں پر رکھا اور آنکھوں سے آنسو بہائے، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، میرا علمدار چلا گیا۔ حضرت عباس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آخری لمحوں میں امام حسین سے کہا، مولا میرے بعد سکیاں کو تسلی دینا، اور پھر زبان پر اللہ کا نام لے کر وفا کا سورج غروب ہو گیا۔ حضرت عباس کی شہادت کربلا کا وہ لمحہ تھا جب امام حسین کا دل زخمی ہو گیا۔ علم زمین پر گرا مگر وفا آسمان پر بلند ہو گئی۔ حضرت عباس کی قربانی، وفا، صبر اور محبت آج بھی ہر حسینی کے دل میں زندہ ہے۔ ان کا علم آج بھی جلوسوں میں بلند ہوتا ہے اور ان کا نام زبانوں پر جاری ہے۔ حضرت عباس کی شہادت کا لمحہ صرف امام حسین کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے غم کا لمحہ تھا۔ جس وقت ان کا جسم خاک و خون میں لت پت زمین کربلا پر بے جان پڑا تھا، اس وقت آسمان بھی ساکت ہو گیا تھا۔ ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے کائنات نے سجدہ کر لیا ہو۔ امام حسین، جنہوں نے اپنے جوان بیٹے
साथी और अजीज भाइयों को कुर्बान होते देखा। हजरत अब्बास की शहादत पर कमज़ोर हो गए, उनके लबों पर लरजती हुई सदा थी। अलान उन कसर ज़ोहरी व क़िल्लत हिलती। ए अब्बास, अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरी ताकत ख़त्म हो गई। हज़रत अब्बास का इल्म, जो कई दिनों से करबला की धूप और तूफ़ान में बुलंद था, अब खामोशी से खाक पर गिरा पड़ा था। ये इल्म फ़कत कपड़ा न था, ये वफ़ा, गैरत, इज़्ज़त और हिस्से के कारवां की उम्मीद का निशान था। इमाम हिस्से ने इस इल्म को उठाकर चूम लिया और आहिस्ता से फरमाया, ये इल्म फ़कत मेरे भाई का नहीं, इस्लाम की इज़्ज़त का वो इल्म है। खैमों में सकैया बेचैन थीं, बार बार खैमे के पर्दे हटाकर देखतीं, शायद चचा अब्बास आ रहे हों, शायद मुश्क में पानी हो, शायद प्यास मिटे। जब इल्म नीचे आया तो सकैया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो इमाम हिस्से के पास आए और मासूमियत से पूछा, ओ बाबा, चचा अब्बास वापस क्यों नहीं आए? इमाम हिस्से की आंखों में वो दर्द उतर आया जिसे कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। उन्होंने झककर सकैया को गोद में लिया और लरसती आवाज़ में कहा, बेटी, तुम्हारे चचा अब्बास अब नहीं आएंगे। ये जुमला सुनकर सकैया पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। वो अपने छोटे हाथों से इमाम के चेहरे को थाम कर रोने लगे, बाबा, हम अब किससे पानी मांगेंगे? इमाम हिसैन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अब्बास की कुर्बानी का बदला हमें सब्र की सूरत में दे। खैमों में हज़रत ज़ैब पर जब हज़रत अब्बास की शहादत की खबर पहुंची तो वो अपनी चादर संभालती हुई बाहर निकले और बेकरारी से सदा दी, अब्बास, ताब कहाँ चला गया? मैंने माँ से वदा किया था कि तुझे कुछ ना होगा। ज़ैब के दिल का सुकून हज़रत अब्बास की मौजूदगी थी। अब उनकी नज़र हर तरफ उन्हें ढूंढती थी, मगर अब्बास की खामोशी ज़मीन से जवाब देती थी, ज़ैब बहन, तेरा अब्बास वफ़ा में सुरखरू हो गया। अब्बास की वापसी के बग़ैर ख़ैमे की फ़िज़ा बोझल हो चुकी थी। ख़वातीन और बच्चों की आंखों से आंसू न थम रहे थे। हर बच्चा पूछता, और मेरा चचा, मेरा मामू, मेरा मुहाफ़िज़ कहाँ गया? इमाम हिसैन ने सबको तसल्ली दी और फरमाया, अब्बास हम में नहीं, मगर उसकी वफ़ा क़यामत तक हमारे साथ है। हज़रत अब्बास की गैर मौजूदगी में इमाम हिसैन के चेहरे पर गहरे साए थे। वो बार बार हज़रत अब्बास के जिस्म के पास जाते और ज़ानों पर सर रख कर बैठते, जैसे किसी दरख्त का साया छन गया हो। इमाम हिसैन के ज़हन में हज़रत अब्बास की बहुत सी यादें गर्दिश कर रही थीं। जब अब्बास ने कहा था, मौला, सकैया प्यासी है, पानी ले आओ। जब वो हर रात पहरा देते और खैमे के बाहर कहते, जब अब्बास जिंदा है, अहल को कोई आंख नहीं उठा सकता। जब वो हिस्सें की पुश्त थे, मुहाफ़िज़ थे, साथी थे, अब ये सब हिस्सें की आंखों में आंसू बनकर बह रहा था। हज़रत अब्बास की शहादत के बाद यजीदी लश्कर ने खुद को गालिब समझा। उनके लिए हज़रत अब्बास का जाना हिस्सें की ताकत का खात्मा था। लेकिन वो नहीं जानते थे, अब्बास जिस्म से गया है, रूह से नहीं। अब इमाम हिसैन तन्हा थे, लेकिन उनका अज़्म और अल्लाह पर भरोसा पहले से ज़्यादा बुलंद था। उन्होंने खैमे की तरफ देखा और कहा, ये अल्लाह, ताब गवारा, अब्बास ने वफ़ा का हक़ अदा किया। अब मैं तेरे दीन के लिए अपनी जान पेश करता हूँ। हज़रत अब्बास की शहादत ने उन्हें सिर्फ एक शहीद नहीं, बल्कि बाब अल हवाइज बना दिया। उनका नाम आज भी वफ़ा, गैरत और शहादत की अलामत है। करबला का हर मातमी, हर आशिक जब इल्म उठाता है तो ज़बान पर यही होता है, आ अब्बास, आ अलमदार। उनका रोज़ा आज भी करबला में इस मकाम पर है जहां उन्होंने वफ़ा के कदम रखे और जहां उनका जिस्म गिरा, लेकिन इल्म न गिरा। हज़रत अब्बास की शहादत के बाद इमाम हिसैन का काफ़िला जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो चुका था, मगर रूहानी तौर पर नाकाबिले शिकस्त बन चुका था। हज़रत अब्बास ने जो सबक दिया वो ये था, कभी मायूस न होना, हक़ के लिए जान देना और अहल से वफ़ा करना। ये क़िस्त हमें याद दिलाती है कि हज़रत अब्बास की शहादत फ़कत एक वाक़या नहीं, बल्कि एक दर्स है जो आज भी हर बावफ़ा इंसान को रास्ता दिखाता है। हज़रत अब्बास का जिस्म वहीं रहा, ना इसे कफन दिया गया, ना दफन किया गया, हत्ता के शाम गरीबा के बाद अहल को कैद करके कूफा और फिर शाम ले जाया गया। लेकिन करबला की खाक में एक निशान रह गया, अब्बास का इल्म, अब्बास की वफ़ा, अब्बास की गैरत। 10 मुहर्रम का सूरज गुरूब हो चुका था, आसमान पर सुर्खी छाई हुई थी। करबला की रेत अभी तक खून से तर थी और इस रेत में सबसे ज़्यादा जसद खाकी हज़रत अब्बास का था, बाजू कटे हुए, सर पर ज़ख्म और दंदानों में थामी हुई मुश्क जो अब भी खाली थी।
شہادت کے بعد حضرت عباس کی میت وہیں پڑی رہی جہاں وہ گرے تھے۔ امام حسین نے وصیت کے مطابق ان کے جسم کو خیموں میں نہ لایا، کیونکہ عباس نے کہا تھا مولا جہاں نر جاؤں وہیں رہنے دیجیے۔ یہی وفا کی آخری مثال تھی۔ امام زین العابدین، جنہیں یزیدی فوج نے قید کے بعد رہا کیا، نے کربلا واپس آ کر اپنے والد امام حسین، اپنے چچا عباس اور دیگر شہداء کی تدفین خود کی۔ حضرت عباس کو نہر فرات کے قریب دفن کیا گیا، وہیں جہاں ان کے بازو کٹے اور جہاں ان کی وفا نے آخری سانس لی۔ ان کے مزار پر بعد میں ایک چھوٹا سا گنبد بنایا گیا، جو وقت کے ساتھ ایک عظیم روضہ مبارک میں تبدیل ہو گیا۔ آج بھی کربلا میں امام حسین کے روضے سے تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر حضرت عباس کا روضہ وفا کی نشانی کے طور پر کھڑا ہے۔ حضرت عباس کا روضہ سبز گنبد اور سنہری میناروں کے ساتھ کربلا کا دل ہے۔ یہاں پر روزانہ ہزاروں زائرین آتے ہیں، جو صرف ان سے حاجتیں نہیں مانگتے بلکہ وفا، غیرت اور عزت کا سبق لیتے ہیں۔ یہ روضہ صرف مٹی اور اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ وفا کا منبع ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص کہتا ہے یا عباس، ہم تمہاری وفا کے قائل ہیں، اور یہ بھی ہمیں بھی وہی جذبہ عطا ہو جو تم نے کربلا میں دکھایا۔ حضرت عباس کو تاریخ میں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ علمدار حسین، امام حسین کے علم بردار، باب الحوائج، وہ در جس پر دعا مانگنے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کمن، بنی ہاشم کا چاند، خوبصورتی، جلال اور نور کا پیکر، وفادار، جنہوں نے وفا کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ ساقا سکیا، جو سکیا کے لیے پانی لینے گئے اور اپنی جان قربان کر دی۔ ہر لقب حضرت عباس کے کردار کی ایک جھلک ہے، اور ہر جھلک ہمیں بتاتی ہے کہ انسان عظیم بنتا ہے کردار سے، نہ کہ صرف تعلق سے۔ آج جب دنیا مادیت، خود غرضی اور مفاد پرستی میں گر چکی ہے، حضرت عباس ہمیں یاد دلاتے ہیں ایک وفا کرو چاہے جان چلی جائے۔ انہوں نے پانی خود نہ پیا لیکن سکیا کے لیے اپنی جان دی۔ دو، حق کے ساتھ کھڑے رہو چاہے سب کچھ قربان ہو جائے۔ انہوں نے دنیاوی لالچ کو رد کیا اور امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ تین، غیرت اور حیا کی حفاظت کرو۔ حضرت عباس نے خیموں کی عزت کو بچانے کے لیے جان دے دی۔ چار، عشق کرو لیکن بغرض۔ حضرت عباس کا امام حسین سے عشق نہ دنیاوی تھا نہ وقتی، وہ عبد تھے، عاشق تھے اور خادم تھے۔ آج جب ہم عباس علمدار کہتے ہیں تو یہ صرف صدا نہیں، یہ عہد ہے ہم بھی وہی غیرت، وفا اور قربانی کی روش اپنائیں گے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دین کی خاطر جان دینا شرم کی بات نہیں، فخر کی بات ہے۔ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہی اصل شجاعت ہے۔ اپنے امام کے ساتھ وفا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت عباس کی شخصیت صرف شیعہ یا سنی تک محدود نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے مثالی ہے۔ عیسائی مورخین نے ان کی شجاعت اور وفاداری کو سراہا۔ ہندو، سکھ، زرتشتی تک ان کے روضے پر اکر نظر دیتے ہیں۔ عراق، ایران، پاکستان، ہندوستان، لبنان، بحرین، شام، ہر ملک میں جلوس میں ان کا علم بلند ہوتا ہے۔ یہی تو اثر ہے ایک ایسی شخصیت کا جس نے کربلا میں بول کر نہیں کر کے دکھایا۔ محرم میں جب عاشقان عباس علم الفاٹیتی ہیں تو ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ علم الفاٹے نہ صرف رسم نہیں بلکہ وعدہ ہے، ہم بھی وہی وفادار بنیں گے۔ زنجیر زنی، ماتم، نوحہ، یہ سب اس دکھ کا اظہار ہیں کہ ہم آپ کی قربانی کو فراموش نہیں کریں گے۔ حضرت عباس نہ صرف کربلا کے ہیرو ہیں بلکہ قیامت تک وفا کے سفیر رہیں گے۔ ان کا پیغام ہر زمانے کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب دنیا دھوکہ دے، جب لوگ بے وفا ہو جائیں، جب نفع نقصان کی سیاست غالب ہو جائے، اس وقت حضرت عباس کی زندگی ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ ایک سچا انسان بنو جو اللہ اور اس کے ولی سے وفا کرے، باقی سب خود واضح ہو جائے گا۔